قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس نحاز تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمومون إلا وفرج الله هما ولا مغمومون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اور محمد والے محمد صلوات. چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا. اٹھو سکینہ چلیں کربلا. چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا. زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلیں کربلا. مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلیں کربلا. اٹھو سکینہ چلیں کربلا. وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں. تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں. لو مل گئی ہے تمہاری ردا اٹھو سکینہ چلیں کربلا. اٹھو سکینہ چلیں کربلا. مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی لحد سے وہ میت نکالی گئی. اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی. رہتے ہیں چاروں طرف اشکیاں اٹھو سکینہ چلیں کربلا. اٹھو سکینہ چلیں کربلا.
یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سلاؤں گی میں، اکیلے ننا کے پہ بیٹھو گی تم، تمہیں ساتھ اپنے بیٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، تھی زندان میں اکبر جب وہ گھڑی، رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی، ادھر خون روتا تھا عابد، ادھر سکینہ لحد میں تڑپتی رہی، جب بھی مادر نے رو کر کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسے بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ،
گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھی ہے میری زنداں کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امّو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمیں پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھیا تو گلا چھد جاتا میرا، گردن کا میری زخم سے چچا دیکھ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا،
پیاسی ہے سکینہ اور محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو الذي علا بحوله ودنا بطوله. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. الحمد لله الذي بعث عبده نذيرا للعالمين أمينا على التنزيل شاهدا على الحق داعيا إلى الحق شفيع يوم الدين رحمة للعالمين جد الأئمة المعصومين خاتم النبيين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل البيت الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين هم شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكم ومعادن العلم. أولهم أبو الحسن والحسين فاتح الخيبر والحنين نور وسي الثقلين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وآخرهم قائم بالقسط وارث الأنبياء غوث الفقراء أبو صالح المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو فضل عظيم. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم بحق محمد وأنت المحمود يا الله بحق علي وأنت الأعلى يا الله بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض يا الله
بحق الحسن وانت المحسن یا اللہ، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان یا اللہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو جس دعا کے ساتھ موجود ہے اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے موجود ہیں جن کے دلوں میں دشمنان زہرا کا بغض ہے، کہ جو زمانے کے امام کے ظہور پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر۔ جو صاحب اولاد ہیں بہترین طریقے سے تیرے ولی کی محبت میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی حسین کی عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مقدس مقامات کی زیارت کے متمنی ہیں ان کی اس خواہش کو پورا فرما۔ ہماری ادھوری خوشی، ہمارا ادھورا غم، زمانے کا امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، زمانے کے امام کی حفاظت فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ فضائل انبیاء در محضر فی محضر اولیاء کے عنوان سے سلسلہ گفتگو پیش کیا جا رہا تھا، اور انبیاء کے فضائل کے اندر کس طریقے سے پوشیدہ ہیں ائمہ کے فضائل، ان میں سے کچھ کا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اور کچھ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اب تک جو بات ہوئی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ فضائل آدم کی خلقت سے پہلے کس طریقے سے پروردگار عالم نے محمد کو، حبیب خدا کو، اور آل محمد کو، رسول خدا کی آل کو عطا کیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سوال نہیں ہے کہ فضائل انبیاء کے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، بلکہ متعدد مقامات پر متعدد مرتبہ ائمہ سے سوال ہوا ہے فضائل کے بارے میں انبیاء کے، اور ائمہ نے ہر اعتبار سے ان کا جواب دیا ہے کہ کس نبی کے پاس کون سا معجزہ تھا اور کس نبی کے پاس کیا فضیلت تھی، اور جہاں جہاں ممکن ہوا ہے ائمہ نے اپنے فضائل کی طرف بھی نشاندہی کرائی ہے کہ یہ فضیلت فلانے نبی کے پاس تھی اور یہ فضیلت فلانے نبی کے پاس تھی، اور اس سے بہتر فضیلت ہم آل محمد کے پاس موجود ہے۔ صرف چند مقامات پر نہیں ہے بلکہ متعدد انبیاء کے فضائل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اپنا بھی ذکر کیا ہے۔ اور جب کبھی بھی انسان اس طرح کے کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو ایک مسئلہ، ایک مشکل، ایک پرابلم، ایک سوال، ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اگر کسی کی فضائل کو بیان کر رہے ہیں تو کیا ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں، یا کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں، یا کسی کو گرا رہے ہیں؟ متعدد لوگوں کی طرف سے یہ شاید شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اہل بیت کے فضائل منبر رسول سے بیان کیے جائیں اور باقی فروعات دینیہ کو نہ ڈسکس کیا جائے، مثال کے طور پر نماز کی بات نہ کی جائے، روزے کی بات نہ کی جائے، بغیر دوسرے فروعات کے بارے میں بات نہ کی جائے، تو گویا آپ نماز کی توہین کر رہے ہیں، گویا آپ روزے کی توہین کر رہے ہیں، ذکر قرآن کی توہین کر رہے ہیں، یا اگر ائمہ کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے تو آپ گویا انبیاء کے فضائل کی توہین کر رہے ہیں اور انبیاء کو آپ نیچے دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک اشکال ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر اب تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہے تو یہ کبھی آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شبہ جو ائمہ نے بیان کیا ہے وہ اس وقت کے لوگوں کا مبتلا بے مسئلہ پریکٹیکل مسئلہ تھا، بلکہ بہت ساری باتیں ائمہ نے ایسی کہی ہیں کہ جو اس وقت کے لوگوں کو جس کی سمجھ نہیں تھی، لیکن چونکہ آئندہ یہ مسئلہ آ سکتا تھا تو امام نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو کیا یہ اشکال، یہ پرابلم، یہ مسئلہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اگر ہم ائمہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ فضائل بہتر ہیں انبیاء کے فضائل سے، تو کیا اس کے اندر کوئی توہین چھپی ہوئی ہے؟ یا اگر منع کیا جا رہا ہے ممبروں سے کہ نماز کی بات،
روزے کی بات، حج کی بات، دیگر فروعات کی بات، خود قرآن کی بات، تفسیر قرآن کی بات، ان باتوں کو کم از کم حد اقل منیمم یہ کیا جائے کہ ان 2 مہینہ 8 دن کے اندر ممبر رسول سے ڈسکس نہ کیا جائے، تو کیا اس کے اندر کوئی توہین پوشیدہ ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرا جس کی فضیلت نہیں بیان کی جا رہی وہ گر رہا ہے، جبکہ آپ اس کو نہیں گرا رہے، آپ اس کو نہ گرانے کا انٹینشن رکھتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ وہ کم عزت کم فضیلت ہو، بلکہ آپ جس کو فضیلت بیان کر رہے ہیں آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی، اور اس کے بعد آپ کے لیے مزید واضح ہو سکے گی یہ گفتگو، یہ بات، یہ الزام، یہ اشکال کہ یہ ویلڈ اشکال ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ شیلفز ہیں، ریکس ہیں، اور آپ کے ریکس کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے گھر پہ شیلف لگا ہوا ہے، اس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پر، اور اس کے اندر مختلف پیسز رکھے ہوئے ہیں، آرٹ کے پیسز رکھے ہوئے ہیں، مختلف شو پیسز رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پورا شیلف بھر دیا ہے، اور اچانک سے کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، وہ شیلف پر کوئی ہاتھ لگاتا ہے اور کوئی کتاب ہے یا کوئی چیز ہے، سجدگاہ ہے یا کوئی تسبیح ہے، وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ شیلف ہے، شیلف میں متعدد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کا بیٹا یا کوئی باہر سے کوئی مہمان آیا ہے، اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ لگتا ہے تو وہ کوئی چیز گر جاتی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس گری ہوئی چیز کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اسے اس کے مقام پر رکھیں گے۔ جب آپ اس کو اس کے مقام پر رکھ رہے ہیں تو کوئی کہے گا کہ آپ نے باقی چیزیں جو شیلف میں پڑی ہیں ان کی توہین کی ہے؟ کوئی کہے گا آپ سے یہ کہ جو شیلف پر پہلے سے چیزیں موجود تھی ان میں سے کسی کی توہین ہوئی ہے؟ کوئی بھی یہ بات نہیں کہے گا۔ اگر ہم نے اہل بیت کو اس مقام پر رکھا ہوتا کہ جس مقام پر قرآن چاہ رہا ہے کہ رکھا جائے تو یہ معاملہ ہی پیش نہ آتا، کیونکہ شیعہ قوم نے، کیونکہ مسلمانوں نے، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں نے اہل بیت کو گرا دیا ہے، تو اب اگر ممبر سے آ کے کوئی اٹھاتا ہے تو وہ بیسیکلی باقی چیزوں کی توہین نہیں کر رہا ہے، وہ اہل بیت کو اس جگہ پر رکھ رہا ہے کہ جس جگہ پر خدا نے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی وہ منیمم جگہ ہے کہ جو خدا نے ہمیں بتائی ہے۔ وگرنہ اہل بیت کے فضائل کی کیا میکسیمم مقام ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، وہ جو منیمم مقام ہے اس جگہ پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اہل بیت کے معاملے میں صرف اور صرف تخفیف سے کام لیا جائے، صرف اور صرف آسانی سے کام لیا جائے، ہم جاتے ہیں اور مولا ابو الفضل عباس کی زیارت پر ایک جملہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ وہ جملہ یہ پڑھتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، جس نے قتل کیا اس پر لعنت ہو، بات واضح۔ لعنت ہو اس پر کہ جو حائل ہوا ہے آپ کے اور فرات کے درمیان، قتل نہیں کیا اس نے آپ کو، لیکن وہ حائل ہوا ہے، بیچ میں آیا ہے، رکاوٹ بنا ہے آپ کے اور فرات کے درمیان، اس پر بھی لعنت ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کے مقام و منزلت کو ہلکا سمجھا ہے۔ آپ کے مقام کو، آپ کی منزلت کو جس نے ہلکا سمجھا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ جب کبھی بھی آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو کربلا ہے، یہ کربلا کوئی پیغام دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ جواب دے گا کہ قیامت تک کے لیے پیغام دے رہی ہے۔ مجھ جیسے جاہل سے مت پوچھئے گا، کیونکہ میری نظر میں تو کربلا نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا کہ جو کربلا قیامت تک چل رہا ہو۔ کربلا نے صرف اتنے ہی پیغامات دیے جو آئمہ نے ہمیں دیے ہیں۔ آئمہ کی حد تک جو پیغامات ملے ہیں وہ ہمارے پاس پیغام ہے، اور جو آئمہ نے پیغام دیا ہی نہیں ہے وہ آپ جہاں سے بھی ڈھونڈ کے لائے ہیں، خدا آپ کو ہی مبارک کرے اور آپ ہی کو اس پیغام کے ساتھ محشور کرے۔ لیکن ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا کربلا نے کوئی پیغام دیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کہیں گے بالکل پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام یہ دیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کام کرنا چاہیے، میں کام نہیں گنوا رہا تاکہ میری پکڑائی نہ ہو جائے، لیکن یہ پیغام دیا ہے، کربلا نے یہ پیغام دیا ہے، کربلا نے یہ پیغام دیا ہے۔ کب تک چلے گا یہ پیغام؟ یہ پیغام چلے گا روز قیامت تک، جب تک وہ زمانے کے امام کی حکومت نہ آ جائے تب تک یہ پیغام چلے گا۔ اچھا، اور یہ جو زیارت میں ہم امام صادق کی پیروی کرتے ہوئے زیارت میں کہہ رہے ہیں کہ ابو الفضل عباس جس نے آپ کے مقام کو ہلکا سمجھا اس پر بھی لعنت ہو، تو یہ جملہ فقط کربلا کی حد تک ہے یا یہ بھی قیامت تک چلے گا؟ نہیں جناب، یہ قیامت تک نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں خود آپ کا شمار بھی ہو رہا ہے۔
فوراً سے منع کر دیں گے یہ جملہ فقط کربلا کی حد تک ہے. اسے جب کربلا پیغام دے رہا ہے قیامت تک آپ کی نظر میں, تو پھر اس جملے کو بھی چلاؤ قیامت تک, اور پھر ڈھونڈو وہ افراد کہ جو ابو الفضل عباس کے حق میں ہلکا پن دکھا رہے ہیں. اگر ابو الفضل عباس کے حق میں کوئی بھی ایک شخص ہلکا پن دکھا رہا ہے, کوئی بھی توہین آمیز جملہ کہہ رہا ہے, خدا کے رسول کی زبان سے اس پر لعنت آ رہی ہے, تو اگر کوئی اہل بیت کو ہلکا سمجھے, ان کے رتبے کو گرائے, ان کے بارے میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت نہیں ہے, تو مجبوراً کچھ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا, اور اٹھنے کے بعد بتانا پڑے گا کہ اہل بیت کو جس مقام پر تم سمجھ رہے ہو اس مقام پر نہیں ہے, بلکہ جو ادنا ترین مقام اہل بیت کا ائمہ کا پروردگار نے بتایا ہے وہ انبیاء سے بھی بلند ہے. تو جب اٹھایا جا رہا ہے تو کسی کو گرانا مقصد نہیں ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول نے میدان خم میں امیر کائنات کو اٹھایا تھا تو کسی کو گرایا نہیں تھا, جو گرے ہوئے تھے وہ پہلے سے ہی گرے ہوئے تھے. نبی نے کسی کو نہیں گرایا تھا, نبی نے فقط علی ابن ابی طالب کو اٹھایا تھا. تو جب آپ فضائل پڑھتے ہیں, اور یہی سوال پھر جب ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال ائمہ سے نہیں ہوا, امیر کائنات سے یہ سوال ہوا. کب ہوا یہ سوال؟ جب ضرب لگ چکی ہے, اور ضرب لگنے کے بعد امام بستر پر موجود ہیں اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں, اور ایک ایک کر کے صحابی آ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, مل رہے ہیں. اسی وقت ایک صحابی آتا ہے ایک گروپ کے ساتھ اور ملاقات کرتا ہے امیر کائنات سے. اس کے بعد امام علی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب کو میرے باہر جانے کا حکم دیا جائے, کیونکہ اب امیر کائنات کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں. تمام صحابی باہر چلے جاتے ہیں اور امیر کائنات اب کمرے میں تنہا موجود ہے. امام حسن کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے. تو حق بنتا ہے نا کہ ہم اس صحابی کو کہیں کہ تجھ پر ہماری جانیں قربان ہو. ہم پر پھر یہ الزام نہ لگایا کرے کہ ہم صحابی کی توہین کرتے ہیں. جو بیٹھا ہے در زہرا پر, ہم اس صحابی کو رضی اللہ نہیں کہتے, ڈائریکٹ علیہ السلام کہتے ہیں. ہمارے ہاں رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس بہت ہلکا ہے. اگر دار زہرا پہ جھکے ہو تو پھر رضی اللہ نہیں, ڈائریکٹ خدا کا سلام ہو تم پر. ساسا بن سوہان یہ صحابی ہے, اور یہ صحابی بیٹھا ہے در علی ابن ابی طالب پر. امام حسن نے کہا کہ ساسا تم نے سنا نہیں؟ اچھا, ساسا بن سوہان وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں امیر کائنات کی فضائل بھی موجود ہیں, امیر کائنات نے اس کے بارے میں جملہ بھی کہا ہے, اور ایک مسجد بھی موجود ہے نجف کوفہ شہر کے اندر کہ جو مسجد سہلا کے پاس موجود ہے, کہ جہاں پر ساسا بن سوہان عبادت کیا کرتے تھے. اور انہیں حکومت بھی دی تھی امیر کائنات نے, اور ان کے بھائی کو حکومت دی تھی زید بن سوہان کو, کہ جس کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے امیر کائنات کے لیے بہت مخالفت پیدا ہونا شروع ہوئی تھی. ساسا بن سوہان, زید بن سوہان. ساسا بن سوہان بیٹھے ہوئے اور امیر کائنات نے جانے کا حکم دیا. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بابا نے جانے کا حکم دیا ہے تو ساسا جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو امام حسن کو ساسا جواب دے رہے ہیں کہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں. مشکل میں امیر کائنات, میرا دل نہیں چاہ رہا. اگر ہو سکے تو کیا میں ایک اور دفعہ مل سکتا ہوں؟ امام حسن اندر جاتے ہیں, اجازت لے کر آتے ہیں. ساسا اب داخل ہوتے ہیں امام علی کے پاس, اور اب امیر کائنات سے ایک مشکل سوال کرتے ہیں. اور وہ مشکل سوال کیا کرتے ہیں؟ مشکل سوال یہ کرتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آدم افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ سوال امیر کائنات سے کیا جا رہا ہے کہ آدم افضل ہیں یا میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں, یہ بتائیے گا. اور ساسا کو پھر ساسا نے ایک کے بعد ایک تمام سوالات کیے ہیں, ایک ایک نبی کے بارے میں پوچھا ہے, اور امیر کائنات نے ہر ایک کا جواب دیا ہے. وقت رہا تو پوری حدیث آ جائے گی, وقت نہ رہا تو آئندہ کے دنوں میں یہ حدیث مکمل ہو جائے گی. امیر کائنات سے سوال کر رہے ہیں کہ آدم افضل ہے یا اے علی ابن ابی طالب آپ افضل ہیں؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں افضل ہوں. دلیل دے دیتے مولا, بات ختم ہو جاتی. لیکن امیر کائنات نے یہ نہیں دیا. امیر کائنات نے پہلے ایک رول بتایا ہے. کہا دیکھو ساسا, اپنی تعریف کرنا خداوند متعال کو پسند نہیں ہے. اپنی تعریف کرنا خداوند متعال کو پسند نہیں ہے, لیکن میں علی اس وقت تعریف کروں گا اپنی, اس لیے کہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ولی خدا کی تعریف کر رہا ہوں. تو اب حق بنتا ہے کہ میں حق کو تمہارے سامنے بیان کروں, کیونکہ تم نے سوال پوچھا ہے. مولا کیا ہے پھر؟ جواب دیجئے, آپ افضل ہیں یا آدم؟ کہا میں افضل ہوں. کہا مولا دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ اب مولا اس کو دلیل بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ رہی, کیا طریقہ کار رہا.
خداوند متعال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو چکا ہے اور جنت کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ اے آدم اسکن وزوجتک فی الجنہ، جنت میں جا کے رہو، وکلا رغدن حیث شئتما، جو تم کھانا چاہتے ہو، جس جگہ جانا چاہتے ہو وہاں پر جانا شروع کر دو، تمہیں کوئی کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے روکے گا نہیں۔ آدم جنت میں جا چکے اپنی زوجہ کے ساتھ، حوا ان کی زوجہ، آدم اور ان کی زوجہ حوا جنت میں موجود ہیں، اور جب یہ جنت میں جاتے ہیں تو خداوند متعال ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو آدم جہاں جانا ہے جاؤ، جس مقام پر جانا ہے جاؤ، جو چیز کھانی ہے وہ تم کھاؤ، لیکن خبردار اس شجرے کی طرف تم مت جانا، یہ ایک شجرہ ہے کہ جسے ہم نے خاص رکھا ہے، تم اس شجرے کی طرف مت جانا۔ نہ خدا نے ریزن بتایا، نہ آدم نے پوچھا، نہ خداوند متعال نے کوئی ریزن بتایا، نہ آدم نے پوچھا۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، خداوند متعال نے کہا کہ اس شجرے کی طرف مت جانا، یہ خاص ہے، نہ آدم نے سوال کیا کہ میں کیوں نہ جاؤں اور اس کے پیچھے کیا خاصیت ہے۔ آدم نے ایک دوسرا سوال کیا، اور دوسرا سوال کیا ہے، پروردگار عالم جب میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو اس کے بعد میں نے ایک نور کو دیکھا ہے، ایک عکس دیکھا ہے، ایک امیج دیکھی ہے، اور وہ امیج مجھے لگ رہا ہے کہ کسی خاتون کی ہے، اور امیج کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے سر پر ایک تاج ہے، اس کے گلے میں ایک ہار ہے، ایک نیکلس ہے، اور اس کے کانوں کے اندر دو کان میں جو پہنے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، جو بھی کہتے ہیں رنگز، جو بھی چیز ہے وہ پہنائی ہوئی ہے، اور وہ اس شخص نے، اس خاتون نے پہنی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا امیج ہے، یہ کس چیز کو تو نے جنت کے سرہانے رکھا ہوا ہے آسمانوں کی جگہ پر؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھ وہ خاتون کے جس کی امیج کو تو نے دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، فاطمہ بنت محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ وہ جو تاج اس کے سر پر تو نے محسوس کیا ہے وہ تاج کسی اور کا نہیں ہے، اس کے بابا کا تاج ہے، محمد مصطفیٰ کا۔ وہ جو تو نے اس کے گلے میں ہار دیکھا ہے وہ ہار علی ابن ابی طالب ہے، اور جو تو نے اس کے کانوں میں دو ہیرے دیکھے ہیں وہ ہیرے حسن و حسین کے ہیں۔ یعنی کہ پروردگار نے یہ کام کہ رسالت کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے کرایا جائے مسلمانوں کے پیدا ہونے کے بعد نہیں کیا ہے، بلکہ جب یہ کائنات خلق نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے آدم کو بتا رہا ہے کہ دیکھ آدم سن لے، رسالت کے تعارف محمد کے ذریعے سے نہیں ہوگا، زہرا کے ذریعے سے ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ سیدہ کے ذریعے سے خداوند متعال تعارف کرا رہا ہے۔ اس کے بعد آدم نے ایک اور سوال کیا کہ کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ سے پہلے تجھ سے بھی بہترین مخلوق خلق کی ہے، تجھ سے پہلے میں نے تجھ سے بہترین مخلوق خلق کی ہے، لیکن پریشان نہ ہونا، وہ تیرے ہی بچے بنیں گے، تیرے ہی آباء و اجداد کے، تیرے ہی بیٹوں کے اندر یہ شامل ہو جائیں گے۔ آدم نے یہ بات سنی اور اس کے بعد جنت میں رہنا شروع کر دیا۔ اب آدم جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے، ایک ذات ہے، ایک جن ہے کہ جس کو برا لگا تھا جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس نے کھل کر کہا تھا کہ میں اب آدم سے بدلہ لوں گا، میں اب آدم کو نقصان پہنچاؤں گا، اب میری کھلی ہوئی دشمنی ہے آدم کے ساتھ۔ پرابلم کہاں ہے؟ ابلیس کو۔ آدم نے کچھ بگاڑا تھا ابلیس کا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ آدم نے کوئی توہین کی تھی ابلیس کی؟ کوئی توہین نہیں کی تھی۔ آدم نے کوئی نقصان پہنچایا تھا ابلیس کو؟ کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آدم کو بنایا تھا پروردگار نے، آدم کے اندر روح ڈالی پروردگار نے، آدم کو سجدے کا حکم ہوا پروردگار کی طرف سے، تمام ملائکہ جھک گئے آدم کے سامنے پروردگار کے حکم سے، خود آدم کا کیا لینا دینا تھا؟ لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں گا اب آدم کو۔ کیوں بھائی، کیوں نقصان پہنچاؤ گے تم آدم کو؟ کیونکہ میں پروردگار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو جو اللہ کے اطراف میں چیزیں موجود ہیں میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اب میں فرشتوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ اطاعت ہی کر سکتے ہیں، بہک نہیں سکتے ہیں، تو اب میں جا کر آدم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے سنت ابلیس کہ اگر دشمنی کسی سے ہے نکال نہ سکو تو اطراف کے لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دو۔ اب اگر کوئی مسلمانوں میں نظر آ جائے جو کہے ابو طالب کافر ہے، تو مسئلہ اسے ابو طالب سے نہیں ہے، مسئلہ علی ابن ابی طالب سے ہے۔ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے علی کے خلاف،
تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ابو طالب کافر ہے، وہ کہہ رہے ہیں منہ سے ابو طالب کافر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ابو طالب کافر ہے، نہ ابو طالب کا کچھ بگڑا، نہ علی ابن ابی طالب کا کچھ بگڑا، الٹا ان کے اپنے شجرے کھل کر سامنے آ گئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام سے پوچھا تھا کسی نے کہ مولا آپ کے جد کے بارے میں، آپ کے جد کے بارے میں، محمد مصطفیٰ حبیب خدا کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان شأنک ھو الابتر، تیرا دشمن اے محمد، تیرا دشمن ابتر رہے گا، بنا اولاد کے رہے گا۔ یہ سورہ نازل کیوں ہوا تھا؟ یہ سورہ نازل اس لیے ہوا تھا کہ ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا رسول خدا کو۔ سیاق ہے اس کے پیچھے تاکہ وہی لفظ استعمال کیا ہے قرآن۔ ابتر کا تانا کیوں دیا جا رہا تھا؟ ابتر کا تانا اس لیے دیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو کافر کہہ رہے تھے یہ جتنا دین لایا ہے نا، یہ دین اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے دین کی مزید کوئی حیثیت نہیں بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی وارث نہیں ہے کہ جو چلا سکے، کوئی وارث نہیں ہے کہ جو چلا سکے۔ رسول خدا کو برا لگ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی وارث نہیں ہے اور یہ لوگ مجھے ابتر کا تانا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا پر آیت اتر رہی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ کی صورت میں خیر کثیر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اگر یہ ابتر کا جو تانا ہے وہ فاطمہ کے ذریعے سے ختم ہو رہا ہے، ابتر کا یہ تانا اگر سیدہ زہرا کے وجود سے ختم ہو رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر ابتر کا یہ تانا فاطمہ کے وجود سے ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر فاطمہ کے آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی ابتر کا یہ تانا، بہت توجہ سے سنیے گا، ابتر کا تانا دے رہا ہے تمام کا تمام کفار، تمام کا تمام مکہ ابتر کا تانا دے رہا ہے تو بے اولاد ہے، اب تیری نسل نہیں ہے تو تیرا دین آگے نہیں بڑھے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی۔ خدا یہ فاطمہ تو کیوں عطا کر رہا ہے؟ ابتر کے تانے کے مقابلے میں، تاکہ ان کافروں کو سمجھ میں آ جائے کہ تیری نسل چلے گی، تیرا دین بچے گا۔ کیا دے رہا ہے؟ کوثر دے رہا ہے۔ ان کافروں کو سمجھ میں آ جائے کہ تیرا دین چلے گا۔ کیا دے رہا ہے؟ کوثر دے رہا ہے۔ کوثر کی شکل میں کیا دے رہا ہے؟ ایک بیٹی دے رہا ہے۔ اگر ابتر کا یہ تانا بیٹی کے ذریعے سے ختم ہو رہا ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر ابتر کا یہ تانا بیٹی کے ذریعے سے ختم نہیں ہو رہا ہے تو کفار پھر سے کہیں گے کہ ابتر کا تانا تو ختم نہیں ہوا، اور کفار اور یہاں پر صرف کفار نہیں کہیں گے، اب رسول خدا بھی کہیں گے اے پروردگار 3 بیٹیوں سے جب یہ ابتر کا تانا ختم نہیں ہوا تو ایک اور بیٹی دے کر تانا کیسے ختم ہوگا؟ اس کا مطلب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محمد کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو ہم ایک اور بیٹی دے کے ابتر کے تانے کا مقابلہ نہ کرواتے۔ یہ ابتر کے تانے کا مقابلہ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی فقط ایک بیٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے ابتر کا یہ تانا ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول کو حکم دے رہا ہے ان شأنک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب امام سے سوال ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا جو دشمن تھے وہ ہم نے دیکھا سب کے سب صاحب اولاد تھے، ان کی اولادیں تھی اور کثرت کے ساتھ اولادیں تھی۔ نہ صرف رسول خدا کے دشمنوں کی اولادیں تھیں، علی کے دشمنوں کی بھی اولادیں تھیں، اور نہ صرف علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کی اولادیں تھیں، آپ کے دشمنوں کی بھی اولادیں ہیں۔ تو خدا کا یہ وعدہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ خدا کہہ رہا ہے محمد تیرے دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن کبھی بھی بچے گا نہیں، اس کے جو بھی پروگرامز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کی وراثت ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی وارث نہیں بچے گا، اور تیرا وارث بچے گا، تیرا دین چلے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بھی دشمن صاحب اولاد، امیر کائنات کے دشمن بھی صاحب اولاد، اور آپ کے دشمن بھی صاحب اولاد۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا پرابلم ہے؟ کیا خدا نے کوئی ایسی بات کی جسے پورا نہیں کر سکا؟ امام صادق کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہے۔ با خدا کی قسم محمد کے جتنے دشمن ہیں وہ سب کے سب بے اولاد ہیں، علی کے جتنے دشمن ہیں وہ سب کے سب بے اولاد ہیں، ہمارے جتنے دشمن ہیں وہ سب کے سب بے اولاد ہیں۔ مولا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کے اولاد ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ کیسے؟ امام صادق جواب دے رہے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمارے دشمنوں کی اولاد ہیں، یہ منسوب ہمارے دشمنوں سے ہیں، یہ ہے کسی اور کی اولاد، یہ باپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، ان کا اصلی باپ کوئی اور ہے۔ پتہ کب چلے گا؟ قیامت کے میدان میں، کہ جنہیں یہ باپ کہہ رہے تھے اسی وجہ سے پروردگار
قیامت کے میدان میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی اپنی مخلوق کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں پکاروں گا. پریشان نہ ہو جائے وہ وہاں پر کہ پوری زندگی جسے باپ کا نکل کوئی اور رہا ہے. پوری زندگی جس کو باپ سمجھتا رہا وہ باپ نہیں ہے اور کوئی اور باپ ہے. تو پروردگار اس وقت عزت بچا رہا ہے ہر انسان کی, لیکن وہیں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ میں جسے, اچھا ان انسانوں کو کس کے نام کے ساتھ پکارے گا؟ ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ, کیونکہ اتنا طے ہے کہ تم ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہو, تو تمہاری ماں کا نام ہم لیں گے. تمہارے باپ ایک بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے پاس بھی ہمارے پاس روایت ہے کہ کیسے یہ پاسبلٹی ممکن ہے. آج 1400 سال بعد کس طریقے سے سائنس کہہ رہی ہے, امام پہلے بتا کے چلے گئے کہ کیسے یہ ممکنات میں سے ہے کہ ایک سے ایک باپ ہو جسے تم باپ نہیں سمجھ رہے, یا ایک سے زیادہ باپ ہو. لیکن ایک قوم, خدا کہہ رہا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے تمام افراد کو ہم اس کی ماں کے نام کے ساتھ بھی پکاریں گے, ہم اس کے باپ کے نام کے ساتھ بھی پکاریں گے. خداوند متعال وہ کون سی قوم ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ باپ ہو ہی نہیں سکتے, جن کو یہ زندگی میں اپنا باپ سمجھ رہے ہیں. پروردگار تجھے کیسے پتا کہ ان کے باپ نہیں ہو سکتے؟ کہا تو دیکھ نہیں رہا ان کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. یہ محبت سند ہے کہ ان کا فقط ایک باپ ہے کہ جسے یہ اپنا باپ سمجھ رہے ہیں. درود دیجئے گا محمد و آل محمد پر. شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے آدم کو, اور دشمنی نکالنا چاہ رہا ہے جو پروردگار سے اس کی دشمنی ہے آدم کے ساتھ. اور آدم کے پاس یہ کہہ کر پہنچا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ امیج, یہ عکس کس کا ہے؟ کہا میری پروردگار سے بات ہو چکی ہے اور مجھے پروردگار نے بتایا ہے یہ عکس کس کا ہے. کہا کہ تم چاہتے ہو ان جیسے ہو جاؤ. تو آدم نے کہا کہ کیا یہ ہونا ممکن ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہونا ممکن ہے. اگر تم وہ جو شجرہ جسے پروردگار نے کھانے کا منع کیا ہے اس کے کچھ چیزوں کو کھا لو. اب وہ شجرہ کس چیز کا تھا اس میں اختلاف ہے, لیکن آئمہ نے اس کے بارے میں بھی مختلف باتیں بیان کی ہے کہ کیسے یہ سب جمع ہو سکتی ہے. لیکن الر ازہر وہ گندم کا پودا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے, خداوند متعال نے آدم کو منع کیا تھا کہ اس کے قریب تک نہ جانا, اس کے قریب تک نہ جانا. وہ جو شجرہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار تم سے کہہ رہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا, اس کے قریب نہ جانے کا ریزن یہی تھا کہ جو اس کے قریب جاتا ہے وہ عالین میں سے ہو جاتا ہے, وہ بلند ہو جاتا ہے, وہ ان امیج جیسا, علی جیسا, محمد جیسا, حسن و حسین جیسا ہو جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس. کس کو کہہ رہا ہے؟ آدم کو کہہ رہا ہے. ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا, جب پروردگار نے آدم کو کہا کہ اس شجرے کے پاس مت جانا, تو پروردگار نے کوئی ریزن نہیں بتایا. پروردگار نے کوئی ریزن نہیں بتایا, نہ آدم نے کوئی ریزن پوچھا. وہ شجرہ خاص تھا اہل بیت کے ساتھ. وہ شجرہ, وہ درخت, وہ پودا, وہ پھل خاص تھا اہل بیت کے ساتھ. نہ پروردگار نے بتانے کی ضرورت محسوس کی. پروردگار کی مرضی ہے, میں بتاؤں نہ بتاؤں, تم سے کہہ رہا ہوں کہ رکے رہو تو بس رکے رہنا. آدم نے بھی کوئی بات نہیں کی. اس نے بھی کہا کہ خداوند متعال اگر مجھے بتانا نہیں چاہ رہا کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, کس سے خاص ہے, کیا معاملات ہیں, تو آدم نے بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی. ابلیس نے آ کر بتانے کی کوشش کی. تو سنت ابلیس یہ بنی کہ خداوند متعال کے جو بھی احکامات ہیں ان کا ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرے. تو اگر ممبر پر کوئی آ کر یہ بتائے کہ حسین کے کیا مقاصد ہیں, اگر ممبر پر کوئی آ کے بتائے کہ علی نے یہ خاموشی کیوں اختیار کی, اگر ممبر پر کوئی آ کر بتائے کہ علی 30 سال تک 3 حکمرانوں کے پاس کیوں مدد کرتے رہے جبکہ علی نے نہیں بتایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کی طرف سے نہیں بتا رہا ہے, یہ وہی سنت ابلیس ہے کہ جس کو فالو کر رہا ہے یہ شخص. جب خداوند متعال نے آپ کو نہیں بتایا, جب اہل بیت نے آپ کو نہیں بتایا, تو پھر آپ کہاں سے نکال رہے ہو فضیلتیں؟ یہ وہی طریقہ ہے بہکانے کا کہ جس کی ابتدا ابلیس نے کی تھی, کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ طریقہ ہو سکتا ہے, اس معاملے میں ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا,
اس لیے نکلے تھے حسین ابن علی، یہ حاصل کیا حسین ابن علی نے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا علی ابن ابی طالب اتنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے ان لوگوں کو جن کو تم برا سمجھ رہے ہو؟ یا خاموشی مکمل ہو جائے، ایک بھی بندہ واہ واہ نہ کرے، یا پھر سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ میں بھی اپنے مطلب کو پہنچا سکوں کہ امیر کائنات کے بارے میں یہ ممبروں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا امیر کائنات کو چھوڑ دیجئے۔ ایک واقعہ میں ممبر پہ ابھی پڑھ چکا ہوں پچھلے دنوں، اس کا دوبارہ سے ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جملہ کتنا امپورٹنٹ ترین جملہ ہے، کہ یہ جو پیچھے ہم جا رہے ہیں عبادتوں کے، اس کا کیا ریزن ہے، اس کا کیا ریزن ہے، جبکہ آئمہ نے نہیں بتایا۔ اگر آئمہ نے بتایا بات ختم ہو گئی، آئمہ نے نہیں بتایا ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے ایک صحابی کو بھیجا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے، جیسے ہی وہ صحابی گیا آیت آ گئی کہ اے نبی یا تم جاؤ یا اپنے جیسا بھیجو۔ نبی نے اگر اپنے جیسا بھیجا ہوتا تو جبرائیل کو کہہ دیتا بھائی اپنے جیسا ہی بھیجا ہے۔ اگر نبی نے کسی کو بھیجا تھا اور وہ محمد جیسا ہوتا تو پھر نہ جبرائیل کو آنے کی ضرورت تھی، نہ خدا کو بولنے کی ضرورت تھی، نہ نبی کو کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت تھی۔ نبی نے امیر کائنات کو بھیجا، یعنی کہ نبی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے مسلمانوں کے اس مجمع میں اگر کوئی میرے جیسا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ جاؤ علی چلے۔ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اب ممبر سے ہمارے بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ شخص کہ جسے پہلے بھیجا گیا تھا وہ اتنا برا ہوتا تو رسول بھیجتے کیوں؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کوالٹیز ہوں گی۔ آپ کو پتا ہے کیا کوالٹیز تھی؟ نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ تو ہوں گی جو رسول نے نہیں بتائی۔ اگر رسول نے نہیں بتائی تو آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ آپ کو کس نے آ کر بتائی یہ کوالٹیز؟ نہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ کچھ تو اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ رسول توہین کروانا چاہتے ہو اسی لیے بھیجا ہو۔ آپ کو کس نے بتا دی یہ بات؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ کو کس نے بتا دی یہ بات؟ آپ کہاں سے نکال کر لے آئے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ سافٹ کارنر کیوں ہے؟ یہ ایسی کیا محبت ہے؟ یہ کس سے خطا ہوئی ہے کہ جس کا اثر آپ کے دل میں آیا ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ کیا مشکلات ہیں؟ کیوں پرابلمز ہیں کہ ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر کسی شخصیت کے بارے میں رکھا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں آئمہ منع کر گئے ہیں کہ سافٹ کارنر مت رکھنا۔ ایک دانے کے برابر بھی اگر ان کے لیے سافٹ کارنر ہوا تو تمہیں انہی مولا وہ جو ہم نے علی سے اتنی محبت کی اس کا کیا؟ کہا اگر ایک دانے کے برابر بھی ان کے لیے سافٹ کارنر ہے انہی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ وہ ساری عبادتیں کہ جو تم نے ولایت علی کے ساتھ انجام دی ہیں وہ سب جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی بھی ایسے شخص کا سافٹ کارنر، محبت نہیں حمایت، محبت نہیں محض حمایت، محض پروٹوکول، محض دفاع کرنا، محض یہ کہہ دینا کہ اتنے برے نہیں تھے، یہ بھی تمہیں ان کے ساتھ لے جائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بہکا رہا ہے شیطان آدم کو کہ اس پھل کی طرف اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے شیطان نے، اب روایات اس کے اندر مختلف ہے، شیطان نے آدم تک یہ پھل پہنچایا اور آدم نے اس کو تناول کیا۔ اب اس کے اندر بے شمار ابحاث ہیں کہ کتنا کھایا، کس کس نے کھایا، کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا پرابلمز ہوئے اور کیا پھر ہوا۔ لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ یہ ہوا کہ پروردگار نے فوراً سے 3-4 عذاب دنیا پر نازل کیے۔ سارے عذاب بتانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک کام جو خدا نے متعال نے آدم کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ آدم نے خواہش کیا کی تھی؟ آدم نے فقط اتنا چاہا تھا کہ یہ جو عالین ہے میں ان جیسا ہو جاؤں،
کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر. شیطان کی بات کیوں مان لی؟ کیونکہ جب جبرائیل نے آدم سے پوچھا کہ تم نے شیطان کی بات مانی کیوں تھی، تو آدم جواب دے رہے ہیں جبرائیل کو کہ میں نے آج تک کسی کو جھوٹی قسم خدا کی کھاتے دیکھا ہی نہیں تھا. تو جب ابلیس نے میرے سامنے کہا کہ میں پروردگار کی قسم کھا رہا ہوں تو مجھے لگا سچ بول رہا ہوگا، میں اس لیے اس کے بہکاوے میں آ گیا، وگرنہ میں کبھی بھی اس کھانے کو نہ کھاتا کہ جس کے بارے میں پروردگار نے مجھے منع کیا ہے. جبرائیل کے اس سوال میں آدم نے جواب دیا. جبرائیل کے چلے جانے کے بعد خداوند متعال نے آدم کو نکال دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس جگہ سے چلے جاؤ، تم پر اب ہمارا عذاب نازل ہوگا. اس کے بعد کیا کیا؟ جب پروردگار نے آدم کو بھیجا ہے، خطا فقط کیا کی ہے؟ خطا فقط اتنی کی ہے کہ آدم نے شیطان کے کہنے پر، ابلیس کے کہنے پر یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھا کہ میں ان جیسا ہو جاؤں، میں محمد جیسا ہو جاؤں، میں علی جیسا ہو جاؤں، میں حسن و حسین جیسا ہو جاؤں. کچھ لوگ کسی خاص مقام تک پہنچ گئے ہیں، میں اس مقام سے پہلے کا یہ مرحلہ طے کر دوں، اور وہ مقام یہ ہے کہ میں محمد جیسا ہو جاؤں. آدم کون ہے؟ آدم اس پوری انسانیت کا باپ ہے. کہاں رہ رہا تھا؟ جنت میں رہ رہا تھا. جنت میں رہتے ہوئے اس نے یہ خواہش کی کہ میں محمد جیسا ہو جاؤں. پروردگار نے جنت سے باہر نکال دیا. ملا ابھی جنت میں گیا نہیں ہے. جنت میں جانے سے پہلے ملا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد ہم جیسا ہے، ابھی گیا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خواہش کر رہا ہے، اور پھر امید، اور پھر توقع، اور پھر چاہت کہ میں مقام محمد کو اپنے جیسا سمجھ. اب آپ کو سمجھ میں آیا جس کی میں نے ابتدا کی تھی کہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کے معیار کو، مقام کو گرایا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم شیعوں نے اہل بیت کے مقام کو گرایا ہے. جس طریقے سے وہاں سے نعرہ بلند ہوا ہے محمد ہم جیسے ہیں، ویسے ہی آپ کو ہمارے درمیان نعرہ مل رہا ہے علی ہم جیسا ہے. تو جو جملہ ان ملاؤں کے لیے ہے کہ جنت میں ہو نہیں اور محمد جیسا کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو ہم جنت میں جائیں گے، تم ابھی جنت میں ہو نہیں، خود کو علی سمجھ رہے ہو، یا کوئی تمہیں علی سمجھ رہا ہے، خود کو مسلم سمجھ رہے ہو، یا کوئی تمہیں مسلم سمجھ رہا ہے، خود کو ابو الفضل عباس سمجھ رہے ہو، یا کوئی تمہیں عباس سمجھ رہا ہے. ابھی تم جنت میں گئے نہیں ہو، ان کے وسیلے سے تمہیں جنت میں جانا ہے. تو ان جیسے تم ہو نہیں سکتے ہو. نکالا ہے آدم کو، اور آدم کو نکالا ہے تو 2 کام، 4 سے 5 کام کیے ہیں، لیکن 2 اہم ترین کام کیے جس کے اندر اہل بیت کی ایک عجیب فضیلت چھپی ہوئی ہے، اور یہی عنوان ہے فضائل انبیاء فی محضر اولیاء. جب خداوند متعال نے جنت سے نکالا ہے تو آدم سے کہا ہے آدم جنت سے جا رہے ہو نا، جو متعلقات ہیں نا جنت کی، جو چیزیں ہیں جنت کی، وہ جنت میں رکھ کر جاؤ. پروردگار کیا ہے میرے پاس؟ یہ جو لباس تم نے پہنا ہے نا، یہ تمہارا نہیں ہے، جنت کا لباس ہے، اتار کر جاؤ اسے. آدم جنت کے لباس کو اتارو، یہ جنت کی پوشاک ہے، اسے ہم نے جنت والوں کے لیے بنایا تھا، تمہیں تو ہم جنت سے باہر نکال رہے ہیں، اس لباس کو بھی تم جنت میں رکھ کے ایسے ہی بنا لباس کے جاؤ گے. یہ ہے آدم کا مرحلہ، اور وہ ہے 2 چھوٹے بچوں کا مقام. مدینے میں موجود ہیں، اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں کہ ماں پورا مدینہ عید کی خوشیاں منا رہا ہے، اور سب کے پاس کپڑے موجود ہیں، تو ہمارے کپڑے، ماں کہہ رہی ہے کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آ رہا ہے، تمہارے کپڑے درزی لے کر آ رہا ہے. کپڑے کہاں سے آ رہے تھے؟ کپڑے آ رہے تھے جنت سے. لے کر کون نکلا؟ جنت کا ایک چوکیدار ہے، سرونٹ ہے، چوکیدار ہے، گیٹ پر بیٹھتا ہے، اس کا نام ہے رضوان. یہ رضوان کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ جنت کا یہ لباس لے اور لے کر پہنچ حسنین کے پاس، ان کی ماں کے سامنے پیش کر دے. رضوان فرشتہ ہے، جنت کا چوکیدار ہے، جنت سے یہ لباس لے کر نکلا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب در زہرا پر پہنچا تو درزی بن کر پہنچا ہے. نکلا تھا تو فرشتہ تھا، پہنچا ہے تو درزی ہے. اب تمہیں سمجھ میں آیا کن فیکن کسے کہتے ہیں؟ نکلا تھا تو فرشتے کی حیثیت رکھتا تھا، اور جب پہنچا ہے در زہرا پر تو چونکہ خواہش تھی زہرا کی، فرشتہ بن کر مت آنا، درزی بن کر آنا، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے اپنے بچوں سے
میں نے کہہ دیا ہے اپنے بچوں سے کہ درزی آئے گا، تو اب پروردگار فرشتہ بھیجے گا لیکن درزی بنا کے بھیجے گا۔ عظمت زہرا پر بلندتر صلوات۔ دوسرا ایک اہم کام کیا پروردگار نے، اور پروردگار نے ایک اہم کام یہ کیا کہ جس کا بعد میں احساس ہوا کہ خداوند متعال نے آدم توبہ مانگ رہے کہ مجھ سے ایک ترک اولا ہو چکا ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے جس میں بھی میں خطا کار نہیں ہوں، لیکن چونکہ مجھے اس پھل کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا جب مجھے پتا چل گیا تھا، لیکن میں نے یہ غلطی کی، مجھے معاف کر دے۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق 500 سال تک آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے اندر اختلاف ہے کہ کتنے سال تک کتنے سال تک حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور کس مقام پر جا کے ہوئی۔ تو جن افراد کو شوق ہے بہت زیادہ مطالعے کا، تو ان کو ایک عنوان اور دے کر جا رہا ہوں کہ وہ جا کر پڑھیں کہ کیوں یہ 5 وقت کی نماز ہم پر واجب ہے، کیوں یہ 30 دن کا روزہ ہم پر واجب ہے، اور کیوں ایام بیس کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ جو 13، 14 اور 15 کی تاریخوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے، روشن دن، ان کو کیوں روشن دن کہا جاتا ہے؟ ان تینوں کا تعلق آدم سے ہے۔ جو میں بتا رہا تھا کہ جو مشکلات آدم کی وجہ سے دنیا کو جھیلنی پڑی، ان تمام کا تعلق ان باتوں سے ہے۔ بہرحال جس پہ مجھے تتمہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدم اس دنیا میں آئے، 500 سال تک توبہ کرتے رہے، لیکن حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو فرشتہ جبرائیل اترا ہے، اور جب جبرائیل اترا ہے تو آدم سے کہا کہ اے آدم تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پروردگار سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن پروردگار راضی نہیں ہو رہا۔ کہا ان ناموں کے ذریعے سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ جن ناموں سے اگر معافی مانگی جائے تو خدا کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے؟ آدم نے کہا کون سے نام؟ مجھے تو وہ نام نہیں پتا۔ کون ہے بھائی آدم؟ یہ آدم وہ ہے کہ جس نے جبرائیل کو 5 نام سکھائے تھے۔ آدم وہ ہے کہ جس نے جبرائیل کو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 نام سکھانے والا کون؟ آدم۔ سیکھنے والا کون؟ جبرائیل۔ لیکن جیسے ہی آدم نے ایک غلطی کی، محمد کو اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش کی، خدا نے تقدیر پلٹ دی۔ اب جو شاگرد تھا وہ استاد بن رہا ہے، جو استاد تھا اسے شاگرد بنا دیا، تمہاری عزت کو پلٹ کے رکھ دیا۔ آدم تمہیں کہاں بٹھایا تھا ہم نے، اور تم نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ کیا ظلم کیا ہے؟ محض اتنا ظلم کیا ہے کہ محمد کو اپنے جیسا سمجھا ہے، علی کو اپنے جیسا سمجھا ہے، حسن و حسین کو اپنے جیسا سمجھا ہے، اور مجھ میں جرت نہیں ہے، وگرنہ میں یہ بھی کہہ دیتا اور کہہ دوں کیا تاکہ یہ روایت مکمل ہو جائے، زہرا کو اپنے جیسا سمجھا ہے، وگرنہ ان 5 کے اندر کوئی افتراق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تعظیم کی خاطر میں بار بار اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے بی بی زہرا کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آدم نے کہا اچھا یہ وجہ ہے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے بتاؤ اور میں دعا مانگوں۔ خداوند متعال کے ذریعے سے، خداوند متعال کے حکم پر جبرائیل نے یہ نام بتائے، اور آدم کی فوراً سے توبہ قبول ہو گئی۔ کس کے وسیلے سے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اتنا اہم نام ہے اور اتنا اہم طریقہ حق کا واسطہ دینا ہے کہ ہمارے پاس ایک واقعہ ہے، اور بڑا مضبوط واقعہ ہے، کہ ایک دفعہ ایک صحابی بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا، کس کا واسطہ دیا ہے آدم نے؟ آدم نے واسطہ دیا ہے جو جملہ میں پڑھا کرتا ہوں اپنی دعا کے اندر، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہی جملے ایک روایت کے مطابق حضرت آدم نے اپنے لبوں سے نکالے اور دعا قبول ہو گئی، معافی مل گئی۔ کس کا واسطہ دیا ہے؟ حق کا۔ کس کا واسطہ دیا ہے؟ حق کے محمد کا، حق کے علی کا، حق کے پنجتن کا۔ صحابی پہنچا اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، میں مشکلات میں گرفتار ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کہا کہ اے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ اس بیمار کو شفایابی عطا کر۔ اس صحابی کو شفایابی مل گئی۔ کچھ دن گزرے، دوسرا صحابی آیا۔ اب جب بھی آپ کو واقعات کے اندر اور بطور خاص منبر کے اندر جب بھی ایسا سننے کو ملے، ایک صحابی آیا ایک مشکل لے کر، اور ویسی ہی مشکل، ویسا ہی سوال، ویسا ہی پرابلم لے کر دوسرا صحابی آ گیا، تو سمجھ جائیے گا یہ کون سے 2 صحابی ہیں۔ جب کبھی بھی آپ کو منبر سے ایسا سننے کو ملے، روایات کے اندر ایسا سننے کو ملے کہ ایک آیا اور جیسا یہ تھا ویسا ہی دوسرا آیا، تو آپ فوراً سے سمجھ جائیے گا یہ دونوں کون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی دونوں کو خداوند متعال کے حبیب نے ہجرت کے بعد بھائی بنایا تھا۔
سیم تھے، حرکتوں میں بھی، سوچ میں بھی، افکار میں بھی، گفتار میں بھی بالکل ایک جیسے تھے۔ تو جو فضائل آپ نے قبلہ ایک صحابی کے بارے میں سن رکھے ہیں وہ خود بخود دوسرے کے بارے میں سمجھ لیں۔ جتنے بھی فضیلتیں آپ نے کسی ایک صحابی کے بارے میں سنی ہے کہ اس صحابی کے یہ شوق تھے، یہ شوق تھے، یہ شوق تھے، تو سمجھ جائیے گا کہ دوسرا والا بھی کوئی کم نہیں تھا، اس کے بھی یہی سارے شوق تھے۔ بالکل خداوند متعال کے حبیب نے ایک جیسوں کو بھائی بنایا ہے۔ یہ بھی آ گیا، اللہ کے رسول میں بھی بیمار ہوں، 2-3 دن بعد اللہ کے رسول نے کہا کیا کرنا ہے؟ دعا کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ علی کے حق کا، اسے بھی شفا یابی عطا کر۔ پروردگار عالم نے دعا سنی، رسول خدا کی، شفا یاب ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اور جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد پتا چلا کہ امیر کائنات بیمار ہے۔ جیسے یہ پتا چلا علی ابن ابی طالب بیمار ہے، ایک مرتبہ یہ دونوں خوشی خوشی رسول خدا کے پاس پہنچے۔ آج تو ہماری باری ہے، ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے اسلام ہم نے قبول کیا، اللہ کے رسول کی دعا کے بعد اسلام ہم نے قبول کیا۔ ہم سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے یا اتنا پریشان تھے؟ دعا تو رسول خدا نے کی، لیکن یہ محبت تھی یا پریشانی تھی کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے پروردگار میں 2 لوگوں سے پریشان ہو گیا ہوں، احسان کر محمد پر، کسی ایک کو تو مسلمان کر دے۔ اب یہ دعا محبت کی وجہ سے تھی یا پریشانی کی وجہ سے تھی، بہرحال خداوند متعال نے ان کو مسلمان کیا۔ اب یہ خوشی خوشی آئے رسول خدا کے پاس، اے اللہ کے رسول علی بیمار ہے، امیر کائنات نہیں آ رہے، امیر کائنات خود سے نہیں آ رہے، یہ آگے آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اردو ادب میں ایک محاورہ مشہور ہے، دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، یہ آ رہے ہیں خود سے۔ اب اس کو واقعے کو سنانے کا ایک مقصد ہے، حق علی کتنا اہم ہے یہ اس واقعے کا لب لباب ہے، یہ ایک واقعے کا مین لائن ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد بھی پوشیدہ ہے جو اللہ کا رسول بتا کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول امیر کائنات بیمار ہو چکے ہیں، کیا کرنا ہے؟ آپ دعا کریں کہ علی ابن ابی طالب درست ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں، شفا یاب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا کہ اے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ علی کو شفا یاب کر دے، تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ اے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ تو علی کو شفا یاب کر دے۔ ہنستے ہوئے آئے تھے، چہرہ مرجھا گیا، یہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہنستے ہوئے آئے تھے اور چہرہ مرجھا گیا، چہرے پر غم کے آثار آ گئے، اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول سے اے اللہ کے رسول جب میں بیمار ہوا تو آپ نے علی کے حق کا واسطہ دیا، جب یہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا صحابی بیمار ہوا تو آپ نے علی کے حق کا واسطہ دیا، آج تو خود علی بیمار تھے تو آج تو کم از کم کوئی اور واسطہ دیتے۔ اللہ کے رسول کو کوئی بھی جواب دینا تھا، دے سکتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو جواب دے کر تمام مسلمانوں کو ایک جواب سمجھایا ہے کہ اے میرے سامنے سوال پوچھنے والوں، تم اپنی بات کر رہے ہو، اگر محمد بھی کبھی بیمار ہو جائے، اگر میں محمد بھی کبھی بیمار ہو جاؤں تو پھر مجھے بھی شفا یابی کے لیے پروردگار کے سامنے حق کے علی کا واسطہ دینا پڑتا ہے۔ دوبارہ سے وہ بات کہ جسے میں شروع میں لے کر آیا تھا کہ کبھی آپ کسی کے فضائل پڑھتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں، اس جملے میں اللہ کا رسول توہین نہیں کر رہا ہے اپنی، بلکہ بتا رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ کتنا اہم ہے۔ ولایت علی اور محبت علی تو بہت دور کی بات ہے، خود حق کا واسطہ پروردگار کی بارگاہ میں رکھا جائے تو خدا کس طریقے سے دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ آئے کتنے لوگ تھے؟ 2 لوگ تھے۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ علی ابن ابی طالب بیمار تھے تو علی کی شفا یابی کے لیے آئے تھے۔ اگر اپنا مقصد بعد میں نہ بتاتے تو تاریخ لکھتی نا کہ علی سے کتنی محبت تھی انہیں۔ اگر اپنا مقصد بعد میں نہ بتاتے، اپنے دل کا حال بعد میں نہ بتاتے تو تاریخ کو لکھنا پڑتا کہ انہیں علی کی کتنی فکر تھی، انہیں علی سے کتنی محبت تھی، انہیں علی سے کتنا زیادہ پیار تھا کہ علی کی خاطر یہ مسجد میں چلے آئے۔ یہ انہوں نے اپنا بعد میں مقصد بتا کر سمجھایا کہ ہم علی کی محبت میں نہیں آئے ہیں،
ہم تو اپنے آپ کو اس لائن میں ڈالنے آئے تھے کہ جس لائن میں علی ابن ابی طالب ہے. ہم اس فہرست میں ڈالنے آئے تھے جس فہرست کے ابتدا کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو اگر ممبروں سے کبھی آپ کو کوئی علی کے فضائل سنا رہا ہو تو یہ مت سمجھیے گا کہ اسے علی سے بہت محبت ہے, یہ علی کا بہت چاہنے والا ہے, اسے علی کی بہت فکر ہے. کوشش کیجئے گا سمجھنے کی, جب وہ ممبر سے اترے تو پھر اس کے کسی ایسے کا نام لیجئے گا جو علی کی فہرست میں ڈالنا چاہ رہا ہے. اگر وہ نام سننے کے بعد چہرہ پر نور رہے تو مطلب علی کی محبت میں سچا ہے, چہرہ بگڑ جائے. اب وہ کوئی بھی نام ہو, کسی صحابی کا نام ہو, کسی مرشد کا نام ہو, کسی پیر کا نام ہو, کسی مولا کا نام ہو, کسی ولی کا نام ہو, کسی مرجع کا نام ہو, کسی کا بھی نام ہو, اگر وہ اس فہرست میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو جائیے گا اس کے پاس, اور اس کے پاس جانے کے بعد ذکر کیجئے گا کہ قبلہ ان کے کیا حالات ہیں, اس صحابی رسول کے کیا حالات ہیں. اگر وہ خوش ہو جائے کہ میرا کام ہو گیا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ بندہ غلط ہے, اور اگر وہ کہے کہ نہیں ممبر رسول پر بس علی کی بات کرو تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو علی کے فضائل حق بجانب ہو کے سنا رہا ہے. اس کا مقصد کوئی اور چیز کو علی کے فضائل کے اندر شامل کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد علی کے فضائل سنا کر آپ کے دلوں پر حکمرانی کرنا نہیں ہے, آپ کے دلوں کو کسی اور جانب دھکا دینا نہیں ہے. اس بات کو اپنے ساتھ آج کی مسجد میں مجلس کے بعد لیتے ہوئے جائیے گا کہ جب کبھی بھی جو بھی علی کے فضائل سنا رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح سنا رہا ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس کا علی ابن ابی طالب وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے استعمال کیا ہے اور بار بار استعمال کیا ہے, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آج تک استعمال ہو رہا ہے. حق کے علی اور محبت علی جتنی زیادہ اہم ہے اتنی ہی زیادہ ان ناموں والوں پر مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں. کل ایک باب الحوائج کا ذکر کیا تھا, آج ایک اور باب الحوائج کا ذکر. کون ہے یہ باب الحوائج؟ کہ جس نے مشکل کشائی کی ہے حسین ابن علی کی, جس نے مسئلے کو سولو کیا ہے کہ حسین جنگ کے لیے نکلے تھے یا حسین کو گھیر کر مارا گیا ہے. شام کا بازار ہے اور شام کے بازار میں حکم دیا گیا کہ تمام سروں کو لایا جائے, اور سروں کو اس طریقے سے لایا جائے کہ اطراف میں, ان سروں کے اطراف میں بیبیوں کے محمل ہوں, بیبیوں کے محمل کو اطراف میں رکھا جائے اور درمیان میں سروں کو رکھا جائے. کبھی بتاؤں گا یہ روایت کہ کتنی گراں گزری تھی یہ حرکت سیدہ زینب پر, کہ سروں کو بیچ میں رکھا جا رہا ہے اور تمام طرف عماریوں میں بیوی کو بٹھایا جا رہا ہے. ایک ایک سر داخل ہو رہا ہے صدر دروازہ سے شام کے بازار میں. ایک شامی عورت ہے اور وہ عورت ہر سر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر, تو ہمارے امیر یزید کے مقابلے میں نکلا تھا. حبیب کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. حبیب کے بعد مسلم کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. زہیر کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. گھوڑے سے بندھے ہوئے عباس کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. قاسم کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. اکبر کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. حسین کے سر کو دیکھا, یہی جملہ کہا. ہر سر کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ تم پر لعنت ہو, تم ہمارے امیر کے مقابلے میں نکلے ہو. اچانک سے ایک 6 مہینے کا سر نیزے پر نظر آیا ہے. جیسے ہی سر نظر آیا ہے شامی عورت کہنے لگی خدا کی قسم کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. بھلا 6 مہینے کے بچے کو بھی کوئی مارتا ہے, اس نے کیا جنگ کی ہوگی, کیسے مارا ہے اصغر کو. جب حسین نے علمین کی صدا بلند کی نا, اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. حسین مجھے نہیں معلوم عزیزو, نہ تاریخ نے لکھا نہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ کیسے گرا ہے اصغر زمین پر. 6 مہینے کا بچہ ہے نا, جو صاحب اولاد بیٹھے ہو وہ جانتے ہو 6 مہینے کے بچے کو ماں پوری طریقے سے چادر میں لپیٹ کر رکھتی ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو. اصغر کو بھی ام رباب نے مکمل طور پر لپیٹ کے رکھا تھا. اب جب وہ جھولے سے گرا ہے, منہ کے بل گرا ہے,
یا پشت کے بل اصغر زمین کربلا پر آیا ہے. حسین کے ہاتھوں میں آیا ہے اصغر. حسین لے کر چلے ہیں, آؤ میں تمہیں پانی کی سبیل کرا دوں. دشمنوں کے سامنے پہنچے ہیں. اے فوج اشکیا, اگر تمہاری نظر میں کوئی دشمن ہے, کوئی قتل کے قابل ہے, تو وہ میں حسین ہوں. اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اگر تم پانی پلا دو. کوئی جواب نہ آیا. اچھا تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے حسین پانی پیے گا. یہ لو میں نے اصغر کو زمین کربلا پہ رکھ دیا. وہ اصغر جو ایک دفعہ گر چکا ہے, اسے تپتی ریت پر جانے کس دل سے حسین نے رکھ دیا. کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ پھر سے اٹھایا ہے. اے فوج اشکیا, تمہیں لگتا ہے حسین جھوٹ بول رہا ہے. اے اصغر, تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہے, انہیں بتا کتنا پیاسا ہے تو. اصغر نے اپنی ننھی سی گردن کو اشکیا کی طرف کیا ہے. ایک مرتبہ سوکھی ہوئی زبان, نہیں عزیزو, وہ چھوٹی سی زبان, چھوٹے سے ہونٹ اصغر نے پھرانا شروع کیا. ایک جملہ آیا, ایک کلام الحسین, حسین کے قرآن کو ذبح کر. ایک مرتبہ حرملہ آگے بڑھا, ایک تیر کو نکالا, تیر گر گیا, پھر نکالا تیر, پھر گر گیا. کسی نے آ کر پوچھا, حرملہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ اس پورے لشکر میں کون سب سے بڑا تیر چلانے والا ہے, ہم تیرا نام لیتے, کیا وجہ ہے, تیرا نشانہ کیوں گر رہا ہے؟ حرملہ نے جواب دیا, میں جب بھی اصغر کے گلے کو اپنے نشانے پر رکھتا ہوں, کوئی برقع پوش بی بی خیمے سے ہاتھ جوڑتی, کوئی برقع پوش بی بی. حرملہ ایک کام کر, میں تیری آنکھوں کو بند کرتا ہوں, تو نشانہ لے, اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہوگی. حرملہ کی آنکھوں کو بند کیا گیا. اب جانے کیا ہوا, حرملہ نے وہ تیر نکالا جس تیر سے میدان جنگ میں گھوڑوں کو زخمی کیا جاتا تھا, کسی انسان کو مارا نہیں جاتا تھا. وہ سہشوبہ تیر حرملہ نے نکالا ہے. مورخ نے لکھا, تیر اتنا طاقتور تھا, اگر اصغر حسین کے بازو پہ نہ ہوتا تو جہاں تک تیر جاتا, جہاں تک تیر جاتا, اصغر کو ساتھ لیتا ہوا جاتا. حسین کے ہاتھوں میں اصغر کا خون گرا ہے, حسین نے چہرے پر ملا. اب چلے ہیں حسین خیمے کی جانب چلے ہیں. دو بیویاں ہیں جو منتظر ہیں خیمے پر, ایک سکینہ ہے جو 4 سال کی ہے, ایک ام رباب ہے. ایک جملہ سکینہ نے کہا, ایک ام رباب نے کہا. سکینہ نے کہا ہے, بابا جان مجھے معلوم تھا اصغر زیادہ عزیز ہے, اصغر رو نہیں رہا, یعنی پانی پلائے ہو. ایک جملہ رباب نے کہا. کیا جملہ کہا؟ ایک مرتبہ جب حسین پہنچے ہیں, ایک مرتبہ رباب سے کہنے لگے, اے رباب یہ بتاؤ میرا تمہارا کیا رشتہ ہے؟ رباب نے کہا, آقا آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے امام ہیں. امام نے کہا کہ اگر رباب میں تمہیں کچھ دکھاؤں گا تو صبر کرو گی؟ رباب نے کہا, آپ کی خاطر جان قربان ہے. حسین نے اپنی عبا کا دامن ہٹایا ہے, حسین نے عبا کا دامن ہٹایا ہے. حسین کے ہاتھوں میں ننھا سا اصغر ہے. رباب نے پہلا مرثیہ پڑھا ہے, اے مولا مجھے کوئی غم نہیں ہے, اتنا تو بتا دے کیا مارنے والا صاحب اولاد نہیں تھا؟ بھلا اتنا چھوٹا بچہ, اس پر بھی کوئی تیر چلاتا ہے. ماتم حسین.
سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان 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 سکینہ ہے، سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی تم کرو گے، کرتے میرے میں بھیا مجھ کو دفن کرو گے، بس مانگتی ہے تم سے پیمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ ماشاءاللہ مہمان سکینہ ہے، تھوڑا سا وقت بھائی خون رونے سے نکالو، تیری منتظر ہے بہنا آ کر اسے سنبھالو، کچھ دیر میں دیکھو گے بے جان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان 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 سکینہ ہے، سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ماشاءاللہ سب کہہ کے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، میرے گوشوار عابد ہے شمر نے اتارے، بالوں سے مجھ کو پکڑا منہ پر تماچے مارے، سمجھانا طہارت کا قرآن سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں ماشاءاللہ سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں
है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। कांटे निकालने का इतना मुझे सिला दो, कुछ देर के लिए ही बाबा के सर को ला दो, फैलाए बैठी अपना दामन सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में माशाअल्लाह मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। सजाद चले आओ परेशान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। याद आ रहा है मुझको बसता हुआ मदीना, बिस्तर था मेरे भैया अपने पेदर का सीना, जिंदा में तो गुर्बत का सामान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो शबीर के सीने का, शबीर के सीने का थी पाक नगीना, कायनात दुखों की थी, दर्दों का मदीना, कायनात दुखों की थी, दर्दों का मदीना, सजाद से कहती थी सफर कितना है बाकी, सजाद से कहती थी सफर कितना है बाकी, अब थक गई है सकीना, सकीना है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही तुम करोगे, कुर्ते मेरे में भैया मुझको दफन करोगे, बस मांगती है तुमसे पैमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है,
دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں ماشاءاللہ مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ میرے گوشوار عابد ہے شور نے اتارے، بالوں سے مجھ کو پکڑا منہ پر تماچے مارے، سمجھانا طہارت کا قرآن سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان ماشاءاللہ زندگیاں، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان ماشاءاللہ حضرت کے سارے ہاں، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ تاکیر ماتمی کیوں دنیا میں دکھ اٹھائے، غیروں کے در پہ جا کر کیوں جھولیاں پھیلائے، اس کے معاملوں کی نگران سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند
چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رہ میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری
متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته.